یہ حق بات ہے. حق بات کڑوی لگتی ہے. الحق مرن، کہ حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. اگر ناچنے والی آ جائے تو اچھے اچھے لوگ کہیں گے کہ ہماری کرسیوں کو ذرا آگے بڑھا دینا میرے محترم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا کیا حال ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نظاموں کو تباہ و بالا فرما دیں گے. قرآن کریم کے اندر ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو تباہ و برباد فرمائیں گے تو سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے زمین پر آ گریں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے گا. زمین اور پہاڑ کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. پہاڑ بھی ایک زمین کی طرح بالکل برابر اور برابر ہو جائے گا. یہ آسمان چھوتا ہوا پہاڑ، اونچے اونچے ٹیلے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. لہذا دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھے ہوئے ہے تو وہ صرف ایک ایمان والے کی بدولت. لہذا ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں سے، ذکر فکر سے، کلمہ طیبہ سے، قرآن کریم کے تلاوت سے اللہ کے بندے اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں. اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہ وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کریں. آگے صحابہ کرام کی صفات اور خصوصیات بتا رہے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، وہ نظافت کو پسند کرتے ہیں. میرے محترم، تو پاکی اور صفائی یہ ایمان کی نشانی ہے. واللہ یحب المطہرین. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں فرمایا کہ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم بھی ایسے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. میرے محترم، جہاں ہمارا لباس، کھانا پینا، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ یہ تمام چیزیں پاک صاف ستھرا ہو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر بھی صاف ستھرا ہے یا نہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. مہینوں مہینوں ہم مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن آ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے قرضہ اتار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. میرے محترم، فارسی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے. اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ کسی کو اپنی نوکری میں رکھ لیتا ہے تو بادشاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بادشاہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا کہ تو میرے در کا غلام ہو گیا ہے، میں نے تجھے اپنی نوکری میں رکھ لیا ہے، بلکہ نوکری لینے والا اللہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے در کی نوکری دی ہے. منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ تو سلطان کی خدمت کرتا ہے، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، تو اس بات کا احسان رکھ. منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، یہ احسان ماننے کی بات ہے. یہ نہیں کہ احسان جتلانا ہے کہ ہم تو بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان جتلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ بادشاہ نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، یہ اس کا احسان ہے. ہماری کمالیت یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں، بلکہ اس بادشاہ کی کمالیت ہے کہ بادشاہ نے ہمیں اپنی نوکری میں رکھا ہے. میرے محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے در کے لیے چنا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، احسان بجا لانا چاہیے. اور احسان بجا لانے کا کیا مطلب ہے؟ احسان بجا لانے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ہم بجا لائیں، اس پر عمل پیرا ہوں.
مجمع میں ہو تو بھی اور خالی جگہ میں ہو تو بھی، اکیلے ہوں پھر بھی، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام اور حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنے والے ہیں، ورنہ زمانی جمع خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بیجا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، بے شک معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ون سائڈ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرے سائڈ بھی تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، قہر ڈھانا بھی جانتا ہے، جبار ہے، وہ زبردستی کرنا بھی جانتا ہے میرے محترم۔ تو لہذا دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر ہماری کوئی عزت اور وقار نہیں رہ گئی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم احکام نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا حکم ہماری کس حالت میں کیا عائد ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا، اسی لیے دنیا کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے میرے محترم۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت ہو، احترام ہو، ہم سر اٹھا کر کے جئیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف آنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی پڑیں گی میرے محترم۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروں پر آتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے ماتھا اور سر کو ٹیکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے 7 شخص کو عرش کے سائے کے نیچے سایہ ملے گا جس کو قیامت کے دن کسی شخص کو سایہ نہ ملے گا، 7 شخصوں کو سایہ ملے گا، اس میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی جوانی گزری ہو۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی کی چڑھان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی نوجوان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہر شخص قیامت کی ہولناکی اور وہاں کی تپش سے پریشان ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، مگر وہ نوجوان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جوانی کو خرچ اور صرف کیا، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگا رہے، وہ شخص بھی ہے کہ ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے لیے باہر نکلا تو دوسری نماز کا وقت کب ہو رہا ہے ہمیشہ اس کو یہ بات خیال ستاتا رہے، تو یہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ انصاف پرور بادشاہ جو کسی سے خوف نہ کھاتا ہو، کسی سے گھبراتا نہ ہو اور انصاف کرتا ہو، تو ایسے بادشاہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو دنیا کی کوئی حسین و جمیل، حسب نسب اور خاندان والی عزت دار عورت اسے اپنی جانب راغب کرے، اپنی طرف بلائے اور اس نے یہ کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ بات کہہ کر کے اور اس کی طرف سے اپنے دھیان کو ہٹا لیا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم، یہ تمام باتیں غور کرنے کی ہے، فکر کرنے کی ہے کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کر کے دنیا میں کون سی عزت حاصل کر لی ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہے، مسجدوں کے اندر جانور آ جاتا ہے، رات میں کتا مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اگر ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے تو ناپاک جانور ہماری مسجدوں میں داخل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ مسجد یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے۔ گاؤں کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے تو سب سے غلیظ ترین جگہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے
اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے میرے محترم. لیکن ہم نے مسجدوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو راضی ہو تو ہم مسجدوں کو بھی آباد کریں اور مسجد کو بنانے میں بھی ہم تعاون کریں. من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ فی الجنہ. اس طریقے سے حدیث کے الفاظ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے لوگوں کے لیے نہیں، من بنا للہ، جو شخص اللہ کے واسطے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. میرے محترم ہمارا مال، ہماری جان اور ہماری سوچ فکر ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کے بدلے جنت دیا ہے، ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس کے جان اور مال کے عوض میں جنت کو دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، ایک ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودا کیا ہے. میرے محترم تو یہ سودا نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا لیتے ہیں اسے دیتے ہیں. میرے محترم ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کا تعاون کریں. ہماری مسجد کس طرح سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے، دیواریں چاہیے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو. اگر ناچنے والی کوئی آ جائے تو اس پہ لوگ کروڑوں روپے صرف کر دیتے ہیں. برا مت مانیے گا، یہ حق بات ہے. حق بات کڑوی لگتی ہے. الحق مرن، کہ حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. اگر ناچنے والی آ جائے تو اچھے لوگ کہیں گے کہ ہماری کرسیوں کو ذرا آگے بڑھا دینا. میرے محترم لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا کیا حال ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. لہذا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اس پہ بھی ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد کی تعمیر اور اس کی بنیاد اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان کو مال کو چن لے اور ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے.